السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ محترم صدر مجلس، ناظم جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما نہایت ہی محترم و موقر علماء کرام، بالخصوص جیسا کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ آج برہیٹ کی جو یہ اجلاس ہے اس کی آج یہ دوسری رات ہے۔ آج میں آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے انسانی حقوق، اور انسانی حقوق ہی نہیں بلکہ اس میں ایک اور چیز کا آپ اضافہ کریں، فطری و شرعی حقوق۔ بعض وہ حق جو اللہ رب العالمین سے تعلق رکھتا ہے، اور بعض وہ حق جو ہمارے رسول سے تعلق رکھتا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر کے جب آپ بات کریں تو انسانوں کے ایک دوسرے کے اوپر جو معاملات بنتے ہیں ان حقوق کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے حق کے بارے میں آپ بات کریں کہ اللہ رب العالمین کا حق بندوں کے اوپر کیا بنتا ہے۔ تو یہ بات بتانے سے پہلے آئیے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہے کون۔ پہلے اس کو ہم قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کریں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اور اللہ رب العالمین وہ ہے اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا،
اللہ وہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا. جب اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا, لا تعلمون شیئا, اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین ہمارے عقیدے کی بھی اصلاح کرنا چاہتا ہے. بہت سارے مسلمانوں کا یہ ماننا ہے ہمارے فلاں عالم صاحب جب پیدا ہوئے تھے, فلاں امام صاحب پیدا ہوئے, فلاں پیر صاحب جب پیدا ہوئے تھے تو 18 پاروں کے حافظ تھے, کوئی 20 کوئی 25 پارے کا حافظ ان کی نظر میں ہے. اللہ بیان فرماتا ہے لا تعلمون شیئا, جس وقت تم اپنی ماں کے پیٹ سے نکل رہے تھے, لا تعلمون شیئا, اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. ساری چیز کا انکار اللہ نے کر دیا, تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے, نتھنگ, تمہیں ذرہ برابر بھی کسی چیز کا علم نہیں تھا. اس کے بعد قرآن مجید کے الفاظ کی سیٹنگ آپ ذرا دیکھیں. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, اور اللہ رب العالمین نے تمہارے کان بنائے, تمہاری آنکھیں بنائی اور تمہارے دل بھی بنائے. کان اللہ نے بنائے ہیں, جب تم تھوڑی سی شعور کی عمر کو پہنچ جاتے ہو تو کان سے سنتے ہو. والابصار, اللہ نے تمہاری آنکھیں تمہاری نظر بھی بنائی ہیں, تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو. والافئدہ, اور تمہارے دل بھی اللہ نے بنا ڈالے ہیں تاکہ تم دل سے کسی چیز کو محسوس کرو. انسان سنتا ہے, دیکھتا بھی ہے, چیزوں کو محسوس بھی کرتا ہے. اس طریقے سے دھیرے دھیرے اس آدمی کو علم ہوتا جاتا ہے. یعنی ایک عقیدہ یہ کلیئر ہو چکا ہے, جب آدمی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس وقت اسے کسی چیز کا بھی نالج نہیں ہوتی ہے. یہاں پہ یہ بات کلیئر ہو گئی. آگے اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے کان بنائے, تمہاری آنکھ اور تمہارے دل بنا دیے. اللہ آگے فرما رہا ہے لعلکم تشکرون, اللہ یہ باتیں تمہیں اس وجہ سے بتا رہا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. یہ کان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, یہ آنکھیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. آپ آنکھ اگر خریدنے چلے جاؤ, وہ اوریجنل آنکھ آپ کروڑوں روپیہ دے کر کے نہیں خرید سکتے ہو. اگر آپ کے دل کی ایک دھڑکن اللہ اگر بند کر دے, اگر آپ کے دل کو کوئی پرابلم ہو جائے تو پوری دنیا کی دولت خرچ کرنے کے بعد بھی دل کی دھڑکن واپس نہیں آ سکتی ہے. اللہ فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے یہ ساری چیزیں اس لیے بنائی ہیں تاکہ تم میرا شکر ادا کرو. اچھا, اب اس کے آگے آئیے, اللہ کا حق بندوں پہ کیا ہے. اور یہ بات جاننے سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مزید قرآن مجید کے اندر اپنے بارے میں کیا بتایا ہے, اپنا تعارف اللہ کرا رہا ہے. دیکھو آپ نے سورہ فاتحہ کئی بار پڑھا ہوگا, آئیے ذرا اس میں 2 آیتوں کو ہم غور سے دیکھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہ فرما رہا ہے ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے, رب العالمین, جو پوری کائنات کا رب ہے. اب اس آیت کریمہ میں آپ کو کچھ پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں, ذرا علمی باتیں غور سے سمجھیے گا. اور ابھی تو آپ بالکل ہوش میں ہیں, اس لیے کوئی دقت نہیں ہوگی آپ کو سمجھنے میں. اللہ نے فرمایا ساری تعریف اللہ کے لیے ہے, للہ, اللہ کے لیے ہے. یہ اللہ کا اسم جلالہ ہے, یہ اللہ کا خاص نام ہے. ویسے اللہ کے اور بھی بہت سے نام ہیں, ویسے اللہ کی اور بھی بہت ساری صفت ہے جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے اور رسول نے اس کو بیان کیا ہے. لیکن یہاں پہ اللہ نے اپنے کسی دوسرے نام کا ذکر نہیں کیا, کسی دوسری صفت کا تذکرہ نہیں کیا. اللہ نے نکال کے رکھ دیجیے کرسی پہ, کرسی لا کے رکھیں تب. تو اللہ کے بارے میں اللہ رب العالمین اپنے بارے میں فرما رہا ہے الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. اب دیکھو اللہ نے یہاں اپنے لیے لفظ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے نام کا ذکر کیوں نہیں کیا ہے, کسی دوسری صفت کا تذکرہ اللہ نے کیوں نہیں کیا. آئیے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھو اگر اللہ کہتا الحمد للخالق, ساری تعریف خالق کے لیے ہے, الحمد للرازق, ساری تعریف رازق کے لیے جو روزی دینے والا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ساری تعریف اس کے لیے اس بنا پہ ہے
کہ وہ ہمیں پیدا کرنے والا اگر خالق کہتا تو پیدا کیا اس وجہ سے اس کی تعریف ہے. اگر اللہ یہ کہتا الحمد للرازق، ساری تعریف تو روزی دینے والے کے لیے ہے، تو اس کا مطلب یہ نکلتا کہ اس کے لیے تعریف تو اس بنا پہ بنتی ہے کہ وہ ہمیں اور آپ سبھی کو روزی دے رہا ہے، پوری دنیا کا نظام وہ چلانے والا ہے. تو کیا اللہ کی تعریف اس بنا پہ بنتی ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے والا ہے؟ کیا اس کی تعریف اس بنا پہ ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو روزی دے رہا ہے؟ اب آپ یہاں پہ یہ سمجھ لو کہ اگر اللہ ہم سبھی کو روزی دینا بند کر دے، پوری دنیا والوں کو بھوکا اگر وہ مار دے، تو کیا ایسے موقع پہ پھر تعریف اس اللہ کے لیے نہیں ہوگی؟ ایسی بات تو نہیں ہے. تعریف تو تب بھی اللہ کے لیے ہوگی، چاہے روزی دے چاہے بھوکا مار دے. وہ چاہے ہمیں پیدا کرتا چاہے پیدا نہ کرتا، تعریف تو پھر بھی اللہ ہی کے لیے ہوتی. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس بنا پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تعریف خالق کے لیے، تعریف رازق کے لیے، بلکہ فرمایا اللہ کے لیے ہے. یعنی اس کے لیے تعریف صرف اس بنا پر بنتی ہے کہ وہ اللہ ہے، اس کا اللہ ہونا ہی تعریف کے لیے کافی ہے. آگے اللہ فرما رہے ہیں رب العالمین، جو پوری کائنات کا رب ہے. یہاں اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے الہ العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو الہ العالمین ہے، جو پوری کائنات کا معبود ہے. اس میں کیا نقطہ جانتے ہیں؟ اللہ نے الہ کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا، معبود ہے پوری کائنات کا یہ لفظ کیوں نہیں استعمال کیا؟ آئیے اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں. دیکھو، اگر اللہ کہتا کہ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا معبود ہے، تو اللہ رب العالمین کو پوری کائنات والے معبود کہاں مانتے ہیں؟ دیکھو، اللہ رب ہے، رب وہ ہے جو پیدا کر رہا ہے، کھلاتا ہے، جلاتا ہے، مارتا ہے، یہ سارا کام کرنے والا رب ہے. رب تو وہ سبھی کا ہے، لیکن الہ سب کا نہیں ہے، وہ معبود سب کا نہیں ہے. ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہمارا معبود ہے. جو مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ اس کا معبود ہے. لیکن جو کافر اور مشرک بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں، تو ان کا معبود کون ہے؟ وہی بت. کافروں کا معبود وہ بت جس کی وہ عبادت کیا کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب تو سب کا ہے لیکن الہ سب کا نہیں ہے. تو اگر اللہ یہ کہہ دیتا الحمد للہ الہ العالمین، تو اس آیت کے اندر یہ خرابی پیدا ہوتی. ایک چھوٹا بچہ پھر یہاں اسٹیج لا کے پہنچا دیے ہیں، بیچ میں ڈسٹرب ہو رہا ہے اور ضرورت بھی ہے، ضرورت پڑتی تبھی لاتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا رب العالمین، الہ العالمین کے الفاظ نہیں استعمال کیے. ایک اور بات اس کے اندر آپ کو بتاؤ، اس کے بعد میں آگے بڑھ جاؤں گا. عالمین کیا ہے؟ دیکھو، وہ رب العالمین ہے اللہ، تو یہ عالمین ہوتا کیا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر باقی تمام چیزیں عالمین میں آتی ہیں. یعنی اللہ کو چھوڑ دیں تو اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں بچتی ہیں وہ سب عالمین میں آتی ہیں. اب ایک پوائنٹ آپ کو بتاؤں، اللہ رب العالمین اپنے آپ کو رب العالمین کہہ رہا ہے، یعنی ہمارا رب رب العالمین ہے. اور اللہ رب العالمین اپنے رسول کے بارے میں قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرماتا ہے. بچہ اپنا نام کہہ رہا ہے مفضل، لیکن باپ العالمین نے اپنے آپ کو رب العالمین کہا ہے، تو اپنے نبی کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین کہا ہے. یعنی اللہ اپنے علاوہ تمام کا رب ہے، تو اللہ کے رسول اللہ کے علاوہ تمام لوگوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں. اللہ کے رسول انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، اللہ کے رسول جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، اللہ کے رسول پرندوں کے لیے بھی رحمت ہے، اللہ کے رسول پوری کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام لوگوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین. چلیے اس کے آگے بڑھتے ہیں. یہ تمام باتیں کہنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے.
یہ اتنی لمبی چوڑی دنیا بنانے کا مقصد اللہ بیان فرماتا ہے. سارے لوگوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس پوری کائنات کا انتظام کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لیعبدون، اے میرے بندوں میں نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہماری عبادت کے علاوہ پھر تمہیں میں نے کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کے بارے میں تھوڑی سی بات تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے. اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں، اے معاذ، اللہ کے رسول کی سوال کرنے کی وجہ سے حضرت معاذ کہتے ہیں لبیک، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ ان کو مخاطب کیا اور تینوں بار انہوں نے یہی جواب دیا، لبیک، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. تب اللہ کے رسول حضرت معاذ سے یہ سوال کرتے ہیں، حل تدری ما حق اللہ علی عبادی، اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ رب العالمین کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے؟ یعنی بندوں کے اوپر اللہ کے بارے میں کیا حق ان کے اوپر واجب ہوتا ہے، کیا تم جانتے ہو؟ جواب دیتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. تب اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں، حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق یہ ہے بندوں کے اوپر، اللہ کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کیا کریں، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنائیں. یہ اللہ کا حق ہے بندوں کے اوپر. اچھا، اس کے بعد ایک حق ہے رسول کا حق. رسول کا کیا حق ہے بندوں کے اوپر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کے بیوی اور بچوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ جب تک میں محبوب نہ بن جاؤں. تو یہ رسول کا بھی حق ہے. رسول کا ایک اور حق ہے. رسول کا ایک حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے. جب اللہ کے رسول کی بات آ جائے تو رسول کی بات آنے کے بعد کسی اور کی بات کو اس کے سامنے کوئی ویلو حاصل نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پہ اس کا ذکر کیا ہے. آپ قرآن مجید کی ایک آیت اٹھا کر دیکھیں، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. یہاں پہ اللہ یہ فرما رہا ہے، فلا وربک لا یؤمنون، اے میرے نبی تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ سارے کے سارے لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ یہ سارے لوگ اپنے تمام معاملے میں آپ کو اپنا فیصلہ، آپ کو اپنا جج نہ مان لیں. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. اے میرے رسول، پھر آپ ان کے درمیان جو فیصلہ کر دیں، آپ کے فیصلے کو بلا چو چرا یہ تسلیم نہ کر لیں، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں. یہاں پہ اللہ نے باقاعدہ ایمان کے حوالے کی بات کر دی ہے کہ وہ اس وقت تک پکے مومن ہو ہی نہیں سکتے ہیں جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصل اور اپنا جج تسلیم اور ایکسپٹ نہ کر لے. اللہ کے رسول ایک آدمی کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھتے ہیں، سونے کی انگوٹھی اس نے پہنا ہوا ہے.
صحابہ کو دیکھے جذبہ کیا ہوتا تھا اطاعت کا. اور آج ہمارے یہاں بھی حال ہے. ہمارے یہاں تو اللہ کے رسول کی صحیح حدیثیں پیش کرنے کے بعد بھی لوگ ڈاؤٹ میں پڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ابھی ہمارے سامنے کسی اور کی بات پیش کی جائے تب ہم اس بات کو قابل اعتبار سمجھیں گے. اللہ کے رسول اپنے ایک ساتھی کو دیکھتے ہیں, اس آدمی نے اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے حرام, سونا مردوں کے لیے حرام ہے, اور اس کو نکال کر کے زمین پر پھینک دیا. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ واپس چلے گئے. اللہ کے رسول کے صحابہ وہیں موجود تھے. اس آدمی کو مشورہ دیتے ہیں اللہ کے رسول تو جا چکے ہیں, یہ انگوٹھی اٹھا لو, یہ انگوٹھی تم اپنے گھر پہ لے کر کے چلے جاؤ گے, اپنے گھر پہ لے جاؤ گے, تمہارے گھر کی خواتین کے یہ کام آ جائے گا. وہ کون سے انسان تھے؟ اللہ کے رسول ایک بار جس چیز کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا کرتے تھے وہ کہتے ہیں جس چیز کو میرے رسول نے غلط کہہ دیا ہے, جس چیز کو میرے رسول نے زمین پر پھینک دیا ہے, اب اس چیز کو میں اپنے ہاتھ سے چھونا بھی گوارا نہ کروں گا. وہ صحابہ تھے. اور ایسے ہی نہیں, اللہ کے رسول کے صحابہ کے ایمان کے بارے میں قرآن میں اللہ نے حوالہ دیا ہے. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے تمہیں ایمان کیسا لانا ہے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر یہ سارے لوگ اسی طریقے سے ایمان لے آئے جس طریقے سے ہمارے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں, جس طریقے سے صحابہ کرام کا ایمان ہوا کرتا تھا, فَقَدْ اهْتَدَوْا, تو یہ ہدایت یاب ہو جائیں گے. معلوم یہ ہوا ایمان آپ اگر جانچنا چاہتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا ایمان کیسا ہونا چاہیے, قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. نبی کے صحابہ جیسا ایمان لے کر کے آئے تھے, اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. صحابہ کے لیے بہت مشکل دور تھا. دیکھو آج کل ہمارے یہاں قرآن اور حدیث میں بہت ساری باتیں ملی, اس کو ہم لوگ ایکسیپٹ کرتے جا رہے ہیں, لیکن وہ بڑا مشکل دور ہوا کرتا تھا. اللہ کے رسول کے بارے میں تو لوگ بار بار شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ کے رسول نے جب لوگوں کو آ کر کے بتایا کہ میں نے راتوں رات بیت المقدس کا سفر کیا اور وہاں سے پھر معراج مجھے ہوئی, میں نے آسمان کا بھی سفر کیا, تو جانتے ہیں یہاں پہ کافروں کو ایک موقع ملتا ہے حضرت ابو بکر کے ایمان کو ٹیسٹ کرنے کا, چیک کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ چلو دیکھ کر کے اب ابو بکر کے پاس جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تمہارا اب کیا خیال ہے. یہ کافر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جاتے ہیں, کہنے لگے کہ کیا تم نے بھی کوئی بات سنی ہے محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق کو خبر نہ تھی, پوچھا کیا بات ہے. کافر جواب دیتے ہیں وہ مذاق اڑانے کے لیے پلاننگ کر کے آئے تھے. وہ جواب دیتے ہیں تمہارے دوست محمد نے اب یہ دعویٰ کر لیا ہے کہ انہوں نے راتوں رات معراج کا سفر کیا ہے, آسمانوں تک کا سفر کیا ہے. اب تو اے ابو بکر تمہیں بھی یقین ہو چکا ہوگا کہ یہ محمد جھوٹ بولتے ہیں. تو جانتے ہیں اس ٹائم پہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ سنا تھا, سوال کرتے ہیں اے لوگو کیا محمد رسول اللہ نے یہ بات اپنی زبان سے کہی ہے. تو سارے لوگ کہتے ہیں ہاں, ابھی ہم ان کے پاس سے آ رہے ہیں, انہوں نے ایسا دعویٰ کیا ہے. تو فوراً جواب دیتے ہیں اگر یہ بات محمد رسول اللہ نے اپنی زبان سے کہی ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے بالکل سچ کہا ہے. وہ ایمان کا امتحان تھا ان کے. اور قرآن مجید کے بارے میں آپ دیکھیں, دیکھو یہ کافر قرآن مجید کو جھٹلانے کے لیے, ہمارے رسول کو جھٹلانے کے لیے بڑی پلاننگ کیا کرتے تھے. ان کی باقاعدہ پلاننگ ہوتی تھی کہ ایسا کون سا کام کر لیا جائے جس سے قرآن کو جھوٹا ثابت کر دیا جائے, جس سے محمد کو جھوٹا ثابت کر دیا جائے. ایک بہت ہی پوائنٹ کی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں. ایک سورت ہے سورۃ اللہب, چھوٹی سی سورت ہے. اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر ابو لہب کے بارے میں فرمایا سیصلی نارا ذات لہب, یہ ابو لہب ان قریب مرنے کے بعد جہنم کے اندر جانے والا, اس کو عذاب ہونے والا ہے. اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں تحقیق کرنے کے بعد جو بات انہوں نے ذکر کی ہے,
इस सूरत के नाजिल होने के तकरीबन 10 साल तक अबू लहब जिंदा था। 10 साल तक, कमो बेश थोड़े, लेकिन 10 साल तक वो जिंदा था। अबू लहब तो हमेशा ये कोशिश किया करता था कि मोहम्मद को झूठा साबित कहे। वो अल्लाह के रसूल को झूठा साबित करने के लिए पूरी जिंदगी प्लानिंग किया करता था, और उसके लिए तो बड़ा बेहतरीन मौका था। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह कुरान मजीद की आयत लेकर के लोगों को सुनाया करते थे, सयस्ला नारन ज़ाता लहब, ये अबू लहब तो जहन्नम के अंदर जाने वाला है क्योंकि ये काफिर है। अब इसके बारे में बड़ी बेहतरीन बात सुने। अगर अबू लहब चाहता, अगर ये कुरान अल्लाह की जानिब से ना होता, अगर कुरान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल ना किया होता, बल्कि मुहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी जानिब से बना करके पेश कर दिया होता, तो जानते हैं अबू लहब दिखावे के लिए ईमान का इजहार कर देता। वो दिखावे के लिए लोगों के सामने ईमान ले आता और कहता कि देखो मैं तो ईमान वाला हूँ, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं तो रोज़े भी रखता हूँ, तो मैं तो मोमिन हूँ। और यहाँ मोहम्मद कह रहे हैं कि मैं जहन्नम के अंदर जाऊँगा। ये देखो कैसी दोगली बातें हैं। लिहाजा वो दिखावे के लिए भी ईमान नहीं ला सका। ये इस बात की दलील है कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, ये किसी दूसरे का कलाम नहीं हो सकता है। कुरान के बारे में एक बड़ी बेहतरीन और बात आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा में काफिरों का तज़किरा किया, और काफिरों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 चीज़ वहाँ पे बताई है। ज़रा देखिए उसको। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पे इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ने काफिरों के ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने काफिरों के दिलों पर मोहर लगा दिया है, व अला समइहिम, उनके कानों के ऊपर भी उसने मोहर लगा दिया है, व अला अबसारिहिम ग़िशावा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काफिरों के नजर के सामने पर्दा डाल दिया। उन्हें दिखाई नहीं देता कि हिदायत क्या है, हिदायत को देख नहीं पाते हैं। इस आयत करीमा के बारे में बड़ी बेहतरीन बात सुने और इल्मी बात आप यहाँ से लेकर के जाइए। यहाँ अल्लाह ने जब काफिरों के दिल और कान के बारे में अल्लाह बातें कर रहा है, तो अल्लाह ये फरमा रहा है कि अल्लाह ने काफिरों के दिलों पर मोहर लगा दिया है। वो हिदायत वाली बात को एक्सेप्ट और कबूल नहीं कर सकते हैं। उनके कान पे अल्लाह ने मोहर लगा दिया है, हिदायत वाली बात उनके कानों के अंदर नहीं जा सकती, उन्हें इसका फ़ायदा नहीं मिल सकता है। जब दिल और कान की बात आई तो अल्लाह ये फरमा रहा है कि अल्लाह ने उस पर मोहर लगा दिया है। अब कोई बाहर की चीज़ उनके अंदर नहीं जा सकती है। जब आप किसी चीज़ पे मोहर लगा दिया करते हैं तो इस बात की दलील होती है कि ये पैक हो चुका है, अब बाहर की किसी चीज़ को इसके अंदर डाला नहीं जा सकता है। तो अल्लाह ने कान और दिल के बारे में कहा कि मोहर लगा दिया है। अच्छा, लेकिन कमाल की बात है, कुरान की बलागत जरा देखें। ऐसे नहीं कुरान मजीद ने ऐलान कर दिया था कि सारे इंसान, सारे जिन्नात मिलकर के कुरान मजीद के जैसी कोई बात लाना चाहे नहीं ला सकते हैं, और इसमें कोई कमी अगर पूरी दुनिया के लोग मिलकर के निकालना चाहे वो नहीं निकाल सकते हैं। देखो अल्लाह क्या फरमा रहा है, वअला अबसारिहिम ग़िशावा, और अल्लाह ने काफिरों के नज़र के सामने पर्दा डाल दिया है। यहाँ पे बहुत बारीक नुक्ता आपको कुरान मजीद के अंदर मिलेगा। जब अल्लाह ने कान और दिल की बात की है तो वहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहर लगाने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, लेकिन जब नज़र की बात आती है वो हिदायत को देख नहीं पा रहे हैं, तो नज़र में अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि उनके आँखों पे हमने फिर मोहर लगा दिया है, बल्कि अल्लाह ये फरमा रहा है वअला अबसारिहिम ग़िशावा, अल्लाह ने उनके नज़र पे पर्दा डाल दिया है। कान और दिल के लिए मोहर लगा देना, और जब नज़र की बात आई तो अल्लाह ने सिर्फ पर्दा डाल देने को ही काफ़ी समझा है। इसमें हिकमत क्या है? देखो, अगर
ہم کان پہ مہر لگا دیں. مہر لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو پیک کر دیا جائے, پھر باہر کی کوئی چیز اس کے اندر سرایت نہ کرے. دل پہ مہر لگا دیا جائے یعنی باہر کی کوئی ہدایت والی بات ان کے دل میں پھر قبول نہ ہوگی. لیکن اگر کان پہ صرف پردہ ڈالا جائے, اگر دل پہ صرف پردہ ڈال دیا جائے تو کان پھر دور کی آواز کو سن سکتا ہے. جیسے میں اپنے کان کے سامنے ہاتھ لگا دوں, رومال لگا دوں, اگر کان کو میں پردے میں کر دیتا ہوں تو میرا کان دور کی آواز کو بھی سن لے گا. لہٰذا کان کے لیے پردہ ڈالنا کافی نہیں. اگر آپ کسی بھی آدمی کے سامنے دل کے اوپر اگر پردہ ڈال دیا کرتے ہیں تو دل پہ پردہ ڈال دینا اسے ہدایت قبول کرنے یا اس کو محسوس کرنے سے نہیں روک سکتا ہے, بلکہ دل باہر کی چیز کو محسوس کرے گا, اس سے فائدہ اٹھا لے گا. اسی بنا پہ اللہ فرما رہا ہے میں نے ان کے دلوں کے اوپر بھی مہر لگا دیا ہے. وہاں پہ پردہ نہیں چلتا. لیکن اللہ رب العالمین نے جب نظر کی بات کی تو قرآن کی بلاغت دیکھیں. اب نظر پہ مہر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. نظر کے سامنے پردہ ڈال دو تو آٹومیٹک باہر کی چیز نہیں دکھے گی. کسی کے سامنے اگر جاڑا پردہ آپ ڈال دیں, موٹا پردہ, تو پیچھے کیا ہو رہا ہے اس آدمی کو دکھائی نہیں دے گا. یہ قرآن کی بلاغت ہے, یہ قرآن مجید کی فصاحت ہے. اسی بنا پہ جب سے یہ قرآن مجید نازل ہوا تقریباً 1450 سال کا زمانہ گزرنے والا ہے, لیکن آج تک کوئی مائی کا لال قرآن مجید کے ایک لفظ کے اندر کوئی غلطی نہیں نکال سکا ہے. یہ قرآن کا کمال ہے. آئیے اس کے بعد میں حقوق کی بات کر رہا تھا. اللہ کا حق, رسول کا حق, اور تھوڑی سی بات قرآن کی بلاغت کے بارے میں آ گئی تو وہ میں اس طرف نکل گیا. اب کیونکہ صحیح بات یہ ہے کہ وقت بھی بہت کم ہے اور جیسا کہ معلوم ہے کہ ہمارے معزز مہمانان بھی حاضر ہو چکے ہیں, تو میں مناسب بالکل بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے آگے میں اپنی بات رکھوں. اس لیے کہ آج کا پروگرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے امیر محترم شیخ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ موجود ہیں, شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ موجود ہیں, ہمارے شیخ جرجیت انصاری صاحب موجود ہیں, اور اس طریقے سے اور بھی ابھی دستار بندی کا معاملہ بھی ہونا ہے. تو مزید اگر میں وقت لوں گا تو شاید یہ میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے بڑے بڑے دگج علماء کا تھوڑا 1 منٹ بھی لو, یہ مناسب نہیں سمجھتا ہوں, اور یہی ہمارا اخلاقی فریضہ ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس پروگرام کے کرانے میں جن لوگوں نے جس طریقے سے بھی تعاون کیا ہے تو ان کی تمام محنتوں کو اور کاوشوں کو قبول فرما, اور کہی گئی تمام باتوں پہ ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.